ایک نوجوان محنت کش گلف کنٹری میں ملک سے باہر نوکری کرتا تھا۔ مہینے کے آخر میں اس کو جتنی تنخواہ ملتی تھی اس سے شاید اس کے گھر والے راضی نہیں تھے۔ اس نوجوان کی ایک بیوی اور ایک بچہ پیچھے پاکستان میں بھی تھا، اور اس کے علاوہ اس کے گھر میں ایک باپ، ایک ماں، 2 بہنیں اور 2 بھائی بھی موجود تھے۔ وہ لڑکا مہینے کا تقریباً 800 درہم کماتا تھا، اور گھر والے اس سے 1200 سے لے کے 1300 درہم کی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ وہ بتاتا تھا گھر میں کہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، میری نوکری اتنی زیادہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اتنے پیسے بھیج سکوں، ساتھ ہی ساتھ میرا ایک بچہ اور بیوی بھی ہیں جن کو میں نے الگ سے خرچہ بھیجنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے گھر والے اس کی بات نہیں سنتے تھے، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ بیٹا جو باہر گیا ہوا ہے، جو لڑکا باہر گلف کنٹری میں کما رہا ہے، وہ شاید اپنے پیسے کو جوڑ رہا ہے، وہ شاید سیونگ کر رہا ہے، وہ شاید اپنی پراپرٹیز اپنی عیاشیوں میں اڑا رہا ہے۔ لیکن حقیقت اس سے الٹ تھی۔ وہ لڑکا سچ میں بہت محنت کش تھا، اور اس کے پاس جتنے پیسے ہوتے تھے وہ گھر بھیج دیتا تھا۔ آخر کار گھر والوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے وہ لڑکا بیچارہ دوسری شفٹ میں نوکری کرنے لگ گیا۔ 8 گھنٹے کی شفٹ ایک کرتا تھا اور 8 گھنٹے کی شفٹ ایک کرتا تھا۔ 24 گھنٹوں میں وہ 16 سے 17 گھنٹے کام کرتا تھا، اور باقی گھنٹے شاید وہ آرام کر پاتا تھا۔ لیکن اس کو 16 سے 17 گھنٹے کام کرنے کے باوجود بھی گھر والوں کے تانے سننے کو ملتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے والد نے اس کے بھائیوں کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ تمہارا فلاں بھائی جو باہر گیا ہوا ہے یہ تمہارا خیال نہیں رکھ رہا، وہ اپنے پیسوں کو بچا رہا ہے، وہ زیادہ پیسے اپنے بیوی اور بچے کو بھیجتا ہے، وہ تم لوگوں کی پرورش، تم لوگوں کے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ رہا۔ اس کا کیا رزلٹ ہوا؟ وہ دونوں بھائی اپنے بڑے بھائی کے خلاف ہو گئے، اور والد کے ساتھ مل کے ڈیمانڈز کو بڑھا دیا۔ اس ڈیمانڈز کو پورا کرتے کرتے وہ بیچارہ تھک جاتا تھا، لیکن خرچے اور ڈیمانڈز آئے مہینے بڑھتی رہتی تھیں۔ آخر کار اس لڑکے نے ایک خط لکھ کر، ایک ویڈیو پیغام دے کر خودکشی کر لی۔ دوستو، ہمیں اپنے پیاروں کا پتہ ہوتا ہے، ہمارے دل سے ایک آواز آتی ہے، ہمیں اس آواز کو سننا چاہیے، دوسروں کی باتوں میں کانوں کو نہیں دھرنا چاہیے۔ ہمارے بھائی یا کوئی بھی ایسا رشتہ دار جو ہمارے لیے اپنا سکون، اپنا آرام، اپنی آسائشیں، اپنے رشتوں کو قربان کر کے اس دیش سے، اس ملک سے باہر جا کے کما رہا ہے، ہمیں اس کی اس محنت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ وہاں پہ کیسے حالات گزار رہا ہے۔ ایک بار سوچیں ذرا، کیا آپ 16 گھنٹے کی نوکری پاکستان میں رہ کے کر سکتے ہیں؟ جب آپ کو مہینے کے بعد آپ کا بھائی، آپ کا فلاں رشتہ دار باہر سے پیسے بھیجتا ہے تو وہ دن آپ کے لیے کتنا سکون کا ہوتا ہے۔ لیکن وہ پورا مہینے محنت کر کے، کام کر کے، دھوپ میں سڑ کے، جل کر وہ سارے پیسے آپ کو مہینے کے بھیج دیتا ہے۔ ہمیں شاید اس محنت کی، اس پیسوں کی قدر نہیں ہے، اور ہم کچھ پیسوں کی، کچھ ڈیمانڈز اور خواہشات کی لالچ میں آ کر ایک بہت پیارے رشتوں کو کھو دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے رشتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ایسے بھائی جو اپنے ملک سے باہر جا کے اپنے گھر والوں سے دور رہ کے کما رہے ہیں، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ باہر چلا گیا ہے اور وہ وہاں پہ ڈالر، درہم یا پاؤنڈز کمانے لگ گیا ہے۔ زیادہ تر لوگ بہت زیادہ محنت اور جد و جہد کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو دوستو، آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کے لیے، ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے؟ وہ انسان جو باہر رہ کر اپنی ہر چیز کی قربانی دے کر آپ کے لیے کما رہا ہے، یا وہ پیسے جو وہ کما کر آپ کو واپس بھیج رہا ہے؟ ذرا سوچئے گا دوستو۔ ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ بزرگ، ہماری بہنیں جو اپنوں سے دور رہ کر کما رہے ہیں، میرا ان کو سلیوٹ ہے۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ اسٹے موٹیویٹڈ۔